ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। बिल्कुल सही नहीं है। हराम है कब्र पे जाना, मज़ार पे जाना परेशानियों में, कबीरा गुनाह है। मस्जिद में आएँ या घर में मुसल्ला जो ख़वातीन का होता है वहाँ अल्लाह से 2 रकत पढ़ के दुआ मांगें। जी, आपने ये वीडियो देख ली। जैसे कि इसमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब जो देवबंद के बहुत बड़े मुफ्ती कहलाते हैं, ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। ठीक है, ये कहते हैं कि मज़ारात पे जाने इनको औलिया अल्लाह से इतना बुग़्ज़ है कि हराम तक करा दिया इन्होंने कि हराम है जाना, हराम है। कमाल की बात है, जिन्होंने दीन इस्लाम फैलाया उन्हीं की मज़ारात पे जाना हराम कब से हो गया। अब ये इसमें बात लाएंगे कि मुसीबत के वक्त मज़ार पे जाना हराम है, तो इसका सबूत तो हदीस में मिलता है, कई सारी रिवायतों में मिलता है कि मज़ारत पे जा सकते हैं, बल्कि गए हैं। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मज़ारात पे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने भेजा है। जब बारिश नहीं हो रही थी, कहत पड़ गई, खुद फरमाया कि जाओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर बीच में आसमान की तरफ एक सुराख कर दो। तो इतनी बारिश की रिवायतों में आता है, इतनी बारिश हुई पूरा मदीना जल थल हो गया। ठीक है, और भी मुसन्निफ इब्न अबी शैबा में रिवायत है, हज़रत उमर खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में एक शख्स गए जिनका नाम है अब्दुल्ला मुज़नी बिलाल बिन हारिस को जैसे नाम है, नाम तो यहाँ पर नहीं है। ये रिवायत हज़रत मुसन्निफ इब्न अबी शैबा जिल्द नंबर 9 में रिवायत मौजूद है, और यही रिवायत इब्न कसीर ने भी नकल की है। तकरीबन 20 किताब में रिवायत मौजूद है। ये रिवायत 20 किताब में मैं पढ़ के कुछ मुख्तसर बता देता हूँ। और ये लोग कहते हैं कि मज़ार पे जाना मुसीबत के वक्त हराम है। नाउज़ु बिल्लाह, यहाँ मुहद्दिसीन का अमल रहा है, सहाबा इकराम का अमल रहा है। मुसीबत के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में लोग गए हैं। ठीक है, और ये कहते हैं हराम है। क्या सहाबा इकराम माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन क्या ये हरामकारी की है? क्या मुहद्दिसीन इकराम ने ये हरामकारी की है? बिल्कुल नहीं। ये वहाबी हैं, इनको औलिया अल्लाह से बुग़्ज़ है। इन्होंने सिर्फ हनफियत का चोला ओढ़ के रखा हुआ है, बाकी इनके सारे अकायद वही हैं जो वहाबियों के अकायद हैं, गैर मुक़ल्लिदों के अकायद हैं। मुसलमानों को मुशरिक कहना, लान तान करना, तो सारी चीज़ें उनके अंदर पाई जाती है, सिर्फ चोला ओढ़ के रखे हनफियत का, मुसलमानों को धोखा देने के लिए। ठीक है, बिलाल बिन हज़रत मालिकुद्दार से रिवायत है, बिल्कुल साफ बताता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने में जब कहत ताली हुई तो बताया कि एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर हाजिर हुआ और कहने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, अपनी उम्मत के लिए बारिश तलब कीजिए। यहाँ तो बिल्कुल रिवायत में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब कहत पड़ा तो जानी मुसीबत आई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार पे हाजिर हुए। और रिवायत भी बिल्कुल सही है। रिवायत का नंबर है 32,665 नंबर हदीस है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम गए, और ये मुफ्ती तारिक मसूद कहाँ से लेकर आए? खुद मन गढ़े बातें, दलील कुछ भी नहीं थी, इन्होंने कोई दलील नहीं, दलील सब हवा में है, आसमान में। दीन इस्लाम जिन्होंने फैलाया उन्हीं की मज़ारत पे जाना जब हराम हो जाएगा, तो फिर ये कौन सा दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम। ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब कौन सी ये दीन इस्लाम की बात कर रहे हैं, वल्लाहु आलम, वही बताएं। और ये इन्होंने हराम कहाँ से लेकर आया, क्या औलिया अल्लाह के मज़ार पे जाना हराम है? वो जवाब दें मुफ्ती तारिक मसूद साहब। अगर ये मेरे पास ये मेरी आइडिया उस तक पहुँची है मुफ्ती तारिक मसूद साहब के। अब दूसरा हवाला और मैं पेश कर देता हूँ। मुसीबत के वक्त लोग जाया करते थे, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा से भी हवाला दिया, और ख़ुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खुद भेजा है, सहाबा इकराम को भेजा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पर। अब मैं तीसरा हवाला देने लगा हूँ। इमाम हाकिम अल-मुस्तदरक अल-सय्यन अल-मुतवफ़ा 403 हिजरी, सफ़ा नंबर 154, रकम नंबर इसका है 3929 5929। ठीक है, यह रिवायत ये है, मोहम्मद बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक दूसरे को भाई भाई बनाया। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा उहद और ग़ज़वा खंदक और तमाम ग़ज़वात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा शिरकत की। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिलाफत में उनके बेटे 52 हिजरी को कुतुबुनिया पर हमला किया, और इस जंग के दौरान आप शहीद हुए, और आपकी मज़ार शरीफ
روم میں قسطنطنیہ کے قلعے کے تلے دیوار کے ساتھ ہیں، اور آپ کے مزار شریف مرجع خلائق ہے۔ لوگ دور دراز سے آپ کے قبر پر زیارت کے لیے آتے ہیں، اور جب بارش رک جائے تو آپ کی مزار اقدس پر حاضر ہو کر دعا مانگتے ہیں۔ تو مصیبت کے وقت حاضر ہو رہے ہیں۔ محدثین کا عمل، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے مزار پہ حاضر ہو رہے ہیں، محدثین حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے پاس تو اس تعلق سے 20 حوالے ہیں، اور یہ امام حاکم المستدرک صفحہ نمبر 154 جلد 5 رقم نمبر 5929، ٹھیک ہے، حوالہ مجھ سے لے لیں۔ یہاں خود صحابی رسول کے مزار پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا سکتے ہیں، صحابہ اکرام کی قبر پر نہیں جا سکتے، تو حدیث میں موجود ہے، روایتوں میں موجود ہے۔ چلے خیر، نہیں مانتے آپ، یہ نہیں مانتے آپ، حدیث شریف نہیں مانتے۔ آپ کے گھر کا بھی حوالہ دے دیتا ہوں میں، تاکہ آپ کا منہ بند ہو جائے، اور اسی میں سوال کرتا ہوں۔ پہلی بات تو قرآن میں بھی اشارتاً جانے کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مزار پر جانے کا اشارتاً حکم ہے، جیسے کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 وَلَوْ أَنَّهُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ آیت ہے، یہ آیت تا قیامت تک ہے۔ یہاں پر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ وَلَوْ أَنَّهُ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب تم گناہ کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے تب تک ہی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ جب بھی کوئی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی اشارتاً حکم ہے، مزار پر جانے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر جانے کا اشارتاً حکم ہے۔ نہیں مانتے آپ قرآن، نہیں مانتے حدیث، تو کیا کریں؟ آپ کے گھر کی کتاب دکھا دیتے، آپ کے منہ پر دکھا دیتے ہیں کہ لوگ مصیبت کے وقت جایا کرتے تھے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ چھوڑ دیجیے اس روایت کو، نہیں مانتے کیا کر رہے ہیں؟ حدیث شریف کا ہی جواب دیتے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کی کتابیں کا بھی حوالہ دے رہا ہوں میں آپ کو، تاکہ آپ اس میں سے مفتی صاحب آپ کے پاس یہ پہنچے تو آپ مجھے جواب دیں، ٹھیک ہے، اس کا جواب دیں مفتی صاحب۔ اور آپ نے جو چیلے چاپڑ چھوڑ رکھے ہیں، یہ گالی گلوچ کرتے ہیں، ان کو سمجھائیے کہ علمی بات کریں، گالی گلوچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ چلیے بہرحال وہ بات دوسری طرف جا رہی ہے، جیسے کہ آپ نے ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ مصیبت کے وقت جانا، اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا یہ حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین، حرام قرار دیا۔ میں نے روایت سے بتایا کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر لوگ جایا کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزارات پہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا ہے۔ یہ کہ حرام کاری کا حکم تو نہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، کون سا دین لے کے آئے مفتی صاحب؟ جواب دیں، یہ حرام نکالا کہاں سے آپ نے؟ کبھی شرک ہو جاتا ہے، کبھی حرام ہو جاتا ہے، کوئی پیندہ ہے یا آپ کے پاس کہ بس صرف مزوری ہے آپ لوگ کے پاس؟ کبھی حرام ہو جاتا ہے، کبھی شرک ہو جاتا ہے، کبھی بدعت ہو جاتا ہے، کبھی جائز ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ تو مندروں میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں وہ مسئلہ کہاں سے آپ نے نکال لیا کہ مندروں میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں، اور کیا نام ہے اس کا، گرودوارہ وغیرہ میں چلے جاتے ہیں، گرجا وغیرہ میں چلے جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا تو حرام ہے، لیکن یہاں ان کے گرجا گھر وغیرہ میں تو آپ لوگ کہاں سے نکال لیے جائز ہے؟ اور خود آپ مفتی صاحب، طارق مسعود صاحب، آپ خود گئے ہیں، ویڈیو ہے آپ کی، کالی ماتا کے مندر میں آپ خود گئے ہیں، بیٹھے ہیں، بڑی خوشی ظاہر کی آپ نے، وہ تو ویڈیو ہے، کمال کی بات ہے۔ اولیاء اللہ کے جانے پر اتنا بغض ہے کہ مزارات سے اتنا بغض ہے کہ وہاں پہ جانا آپ نے حرام قرار دے دیا، دلیل کچھ بھی نہیں دی آپ نے، دلیل کچھ بھی نہیں دی، اور اس کے بعد میں آپ مندروں کے چکر لگاتے رہے۔ صحیح بات ہے، جن کا کھاتے انہیں کا گائیں گے نا۔ چلیے بہرحال اب ایک روایت پیش کر دیتا ہوں آپ کے گھر کی، اب میں نے تحقیقی جواب دیا، اب الزامی جواب دیتا ہوں مفتی صاحب، ٹھیک ہے۔ یہ ہے میرے پاس حکایت اولیاء یعنی اربع ثلاثہ یعنی حکایت اولیاء، صفحہ نمبر 253 ہے، حکایت نمبر 365 ہے۔ پورا میں بتا رہا ہوں واقعہ، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کے منہ بند ہو جائے کہ مصیبت کے وقت مزارات پہ جانا حرام ہے، تو آپ اپنے لگائیے دیوبندیوں پر فتویٰ، اور ایک دو نہیں ہزاروں پر فتویٰ لگائیں گے، اب لگائیے، دیکھتے ہیں کتنی لمبی آپ کی زبان ہے مفتی صاحب۔ دیکھیے میں پورا بتاتا ہوں واقعہ کیا ہے۔ فرمایا مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا یعقوب صاحب
کے صاحبزادے تھے. کون مولانا یعقوب صاحب؟ وہی یعقوب صاحب جو دھندا کرنے کے لیے تعویذ دیا کرتے تھے. یہ وہی یعقوب صاحب ہیں. ٹھیک ہے. یعقوب صاحب کے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا کی بہت کثرت ہوئی. سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جاتا اور باندھ لیتا سو ہی آرام پا جاتا. اکثر مٹی کے لیے جب ہی مٹی ڈالتے تو مٹی ختم ہو جاتی. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ ظاہر سی بات ہے مصیبت جب لوگوں کو تکلیف ہوتی تبھی تو مٹی لینے کے لیے آتے تھے نا, ہے نا. ختم ہو جاتی. کئی مرتبہ ڈال چکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ فرمایا کہ قبر پر جا کر کہا کہ صاحبزادے بہت تیز مزاج تھے, آپ کی تو کرامت ہوئی, ہماری تو مصیبت ہو گئی. یاد رکھو اگر اب کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے, ایسے ہی پڑے رہو گے. لوگ جوتے پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ جو باتیں ہیں میں بتا رہا ہوں, اس میں ایک سوال بھی کر رہا ہوں دیوبندیوں سے. ٹھیک ہے. تو یہاں پر لوگوں کو مصیبت آ رہی تھی, بخار آ گیا تھا, لوگ مٹی چاٹ رہے تھے, مٹی لے کے جا رہے تھے. اور وہ ایسا بھی نہیں کہ تھوڑی سی مٹی لے آئے, پوری مٹی جب ڈالتے تب ختم ہو جاتے, جب ڈالتے تب ختم ہوتے. مطلب یہ کہ ہزاروں لوگ آتے تھے مٹی لینے کے لیے. پوری مٹی ہوتی ہے نا ڈھیر ساری, تو ہزاروں لوگ آتے تھے مٹی لینے کے لیے. واقعی میں موجود ہے کہ جب ڈالو تب ختم. ٹھیک ہے. تو اس میں ایک تمام دیوبندیوں سے اس میں ایک نقطہ ہے, اس میں ایک پوائنٹ ہے. میں دیوبندیوں سے سوال کرتا ہوں, تمام دیوبندی سے کوئی بھی ہو میرے نمبر پر کال کرے, صرف ایک بات کا مجھے جواب دے دیں, بس ایک بات کا, وہ بھی حوالے کے ساتھ, مزدوری نہیں, حوالے کے ساتھ میں. تو جو بعد میں جو بیمار پڑے تھے وہ کیسے ٹھیک ہوئے؟ اب کون سی قبر کی مٹی چاٹ کر ٹھیک ہوئے؟ کیا اللہ پر بھروسہ نہیں تھا؟ وہ جو بعد میں ٹھیک ہونے والے تھے قبر پر مٹی ڈالنا تو بند ہو گیا تھا, لوگوں کو شفا ہونا تو بند ہو گیا تھا. اب جو لوگ بیمار پڑے تھے, کوئی بھی دیوبندی سے کہتا ہوں حوالے کے ساتھ پیش کر دیں کہ بعد میں جو سارے بیمار پڑے تھے وہ کیسے ٹھیک ہوئے. اب وہاں پہ کتنے دیوبندی تھے کہ جب مٹی ڈالے ختم ہو جا رہی ہے, جب مٹی ڈالے ختم ہو جا رہی ہے. جیسا قبر کی مٹی نہیں آب زمزم ہو, بڑھتے جا رہے ختم ہی نہیں ہوتی. کمال کی بات ہے. کروڑوں لوگ تھے کیا وہاں پر. بہرحال مجھے اس بات کا جواب کوئی دے کہ وہاں پر پھر اس کے بعد سے کسی کو آرام نہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہاں پر کیسے آرام ہوا باقی دیوبندیوں کو, اس کا جواب مجھے دے. یہ پوائنٹ میں رکھ رہا ہوں دیوبندیوں سے, کیسے ٹھیک ہوئے حوالے کے ساتھ پیش کریں. ٹھیک ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.